کیسے ہیں بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا ہے اسم گرامی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی آواز آ رہی ہے. کیا اسم گرامی کیا آپ کا؟ عمر حیدری. حیدری صاحب، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے؟ پاکستان سے ہیں؟ الحمدللہ کہ میں انگلینڈ سے ہوں. انگلینڈ، یو کے. خدا سلامتی دے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو حکم کرنا ہے بسم اللہ کریں. جی میں نے آپ سے تھوڑا ٹائم قبل جو گفتگو ہو رہی تھی وہ میں نے اسی کے متعلق میں سوالات اور چند چیزیں آگے بڑھانا چاہوں گا. جو پہلے ہو رہی تھی وہ میں دیکھ رہا تھا. سب سے پہلے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں مومن مسلمان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین وخاتم الانبیاء المعصومین المرسلین وعلى اصحابہ واہل بیتہ اجمعین لا سید خلفاء الراشدین المہدیین واللہ علی اعدائہم المرتدین الرافع الى یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم صالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن دینہم الذی ارتضى لهم وبدلنہم من بعد خوفہم امنا يعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن ذلك فأولئک هم الفاسقون. وفي مقام آخر لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا کتاب الوائترتی. صدق اللہ العظیم. یہ میرے دو اور آپ کے سامنے ایک روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش فرمائی ہے. قرآن کریم بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر خلافت کا ذکر کر رہا ہے. گفتگو فرمائی وہ میں کافی جتنا انتظار کرتا رہا وہ میں سن سکا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ خلافت کہیں سے ثابت نہیں ہے اور قرآن میں نہیں ہے، اور خلافت کا کیا ہے اس کو تو قرآن میں ہونا چاہیے، اس کو کے ساتھ ہونا چاہیے. تو جناب والا یہ بالکل قرآن موجود ہے. آپ اس آیت کا ترجمہ اپنے سامنے کھول لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے. میں نے بھائی صاحب میرے جو نقل قول کر رہے ہیں نا وہ صحیح نقل قول کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہو کہتے ہو خلافت قرآن میں نہیں ہے، امامت قرآن میں نہیں ہے، اور آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے، آپ لوگوں کا عقیدہ بھی یہی ہے. ابھی جو ادعا کرنا کر لو، آپ لوگوں کا عقیدہ بھی یہی. خود ابو بکر عمر کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ابو بکر عمر کی خلافت بالنص نہیں تھا. ابو بکر عمر کی خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعین سے نہیں تھا. تو اس سے مراد یہی مراد لیتے ہیں کہ پس قرآن سنت میں نہیں ہے. اگر ابھی آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں موجود ہے، ہم آپ کی بات سنیں گے. آپ سوال بسم اللہ پہ اتنا وہ آگے ہیں اس میں آپ سنیں. میں بتا رہا ہوں نبی علیہ السلام کی بات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رکھوں گا، لیکن ابھی قرآن تو دیکھیے ذرا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اب تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. اللہ تعالیٰ ان سے کچھ وعدے فرما رہے ہیں آیت میں. انہوں نے ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے، اور ان سے وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ماقبل پہلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان میں خلیفہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی خلافہ. اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہاں پھر تین چیزیں بیان فرما رہے ہیں. خلافت دیں گے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان دین، اور یعنی کہ دین کو حفظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو دین اللہ تعالیٰ پسندیدہ ہے، محبوب دین ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمکین فرمائیں گے، اس کی طاقت عطا فرمائیں گے. وَلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ کے خوف کو امن سے بدل ڈالیں گے. آپ کے سامنے آ گئی قرآن کریم یہ کہتا ہے. اب اس میں آپ دیکھ لیجئے، ہمارے نزدیک یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمع حاضر کے صیغے استعمال کی. اس وقت حاضر تھے، اور جنہوں نے اس آیت کے قبل جو ایمان لا چکے تھے، صالح کر چکے تھے، اللہ ان کے ساتھ یہ وعدہ ہے
کیونکہ جمع حاضر کے صیغے ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ تھے تو تب ہوا میں بات تو نہیں ہو رہی تھی. تو فرمایا کہ میں تم میں سے جو تم ایمان ہو اور جنہوں نے عمل تم کر چکے ہو ان کے ساتھ میرے یہ وعدے. اللہ نے ہمارے نزدیک ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت سیدنا رضا شیر خدا کے ساتھ یہ جو وعدہ فرمایا تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا ہے. یہ قرآن کریم ہوگی. اب دوسری چیز جو میں نے بیان فرمائی آپ کے سامنے رکھی وہ قرآن کریم کی دوسری آیت کی، انشاءاللہ اس کو آگے چلاؤں گا. لیکن حدیث پاک میں آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم بس پورا ہی نہیں ہے اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مختلف چیزیں آپ پیش کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیعہ کتب میں بھی یہ موجود ہے. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں اور آپ متعدد بار اس کو بیان کر چکے ہیں. انی تارکم فیکم ثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا. آپ مانتے ہیں یقیناً کس قرآن کی طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن پاک تھا. دوسری بات یہ ہے میرے نزدیک تو یہی قرآن پاک موضوع دوسرا موضوع ہے نا، قرآن دوسرا موضوع ہے. ایک آیت آپ لے کے آئے نا، اس پہ بات ہوگی، یا آپ قرآن پہ بات کریں آیت پہ بات کریں. آپ دونوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اگر دونوں پہ بات کرنا چاہتے ہیں باری باری دونوں ہوگا، ایک ساتھ بات نہیں ہو سکتی. میں خلافت پہ کیونکہ آپ کا مسئلہ چل رہا تھا، میں نے کوئی میں بات چل رہی تھی میں اسی کو آگے چلانا چاہتا ہوں، اسی کے ضمن میں بات کرنا چاہتا ہوں. میری کوئی الگ سے بات ہے کوئی، کیونکہ آپ کی بات سنی تو وہی آگے بڑھا. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ آیت مبارک سامنے پیش کر دی ہے. اور دوسرے کہتے ہیں کہ آیت کو دوبارہ پڑھیے، آرام سے آیت کو پڑھیے، ترجمہ کیجئے. وعد اللہ الذین منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين قبلهم وليمكنن لهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم امنا يرونني لا يشركون بي شيئا ومن بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. یہ آیت مبارکہ ہے جو قرآن ایک واضح آیت مبارکہ ہے، یقیناً اس کا کوئی شک و شبہ نہیں. اچھا ترجمہ کریں آیت کی. قرآن کریم کا ترجمہ تو یقیناً آپ بھی جان چکے ہیں، اس لیے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک آئے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ اور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان کو خلیفہ بنایا تھا. یعنی یہیں پہ رک لیجئے یہیں پہ. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کما استخلف الذین من قبلکم. جیسے اللہ نے آپ سے پہلے کو خلیفہ بنایا تھا. کن کو خلیفہ بنایا تھا ان سے پہلے؟ انبیاء اکرام علیہ السلام قبل انبیاء. اچھی بات ہے. کما استخلف، دیکھیں آیت یہ ہے، میں آیت لوگوں آپ کو دکھاؤں. آیت یہی ہے، آیت سورہ کس سورہ میں؟ سورہ مبارک نور میں. ہاں نور، سورہ نور کی آیت نمبر کون سا ہے؟ آیت نمبر ہے 55 ہے، ٹھیک ہے نا؟ 55 ہے. ہاں 55. آیا یہ ہے عزیزو، ملاحظہ فرمائیے قرآن مجید میں آیت نمبر یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ میں سے جو صاحب ایمان ہے اور عمل صالح بجا لائے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانشین بنائے گا، فی الارض، زمین پر، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. ان سے پہلے کن لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا؟ جی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کے خلفاء اللہ تعالیٰ ان میں آپ کو پتہ ہے کہ کن انبیاء کے متعلق جن خلفاء جن انبیاء کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ کہا ہے وہ کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ یعنی ہر ایک نبی آتا رہا ہے ان کا خلیفہ آتا رہا ہے، جیسے کہ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض، اللہ نے زمین میں خلیفہ کو بھیجا تھا. آدم علیہ السلام ایک خلیفہ جن کو اللہ نے خلیفہ بنایا نا. جی آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور سلام تک، اور حضور علیہ السلام کے تو پرانے جو انبیاء تھے جو قرآن میں خلیفہ کہلایا نا، قرآن میں ایک ہے حضرت آدم علیہ السلام. جی ٹھیک ہے، یاد فرمایا کہ انی جاعلک فی الارض خلیفہ. ایک ہے حضرت داؤد علیہ السلام. یا داؤد انا، کیا ہے آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا داؤد انا آیت کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، انا جعلناک فی الارض خلیفہ، داؤد علیہ السلام کے متعلق. ٹھیک ہے، ایک حضرت داؤد علیہ السلام. ایک حضرت کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام. قال یا ہارون اخلفنی فی قومی.
تم میرا خلیفہ بن جاؤ میرے قوم میں. ٹھیک ہے نا. یہ حضرات ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے خلفاء کہلائیں, نص ہے ان کے خلافت پر. بالکل اچھی بات. اور آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کے جانشین اس میں بھی شامل ہیں. بہرحال جن کو اللہ نے قرآن میں خلافت دی ہے وہی حضرات. آیت جو ہے سورہ مبارکہ نور میں یہ ہے وَلَا يَسْتَخْلِفَنَّ بَلِ بسم اللہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ من قبلكم ومن قبلهم. من قبلكم ہے یا من قبلهم؟ من قبلهم ہے یا من قبلكم ہے؟ میں بھول گیا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وعد الله الذين آمنوا من قبلهم من قبلهم من قبلهم من قبلهم من قبلهم. اچھا, جیسے ان سے پہلے والوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا, تو اللہ جو خلیفہ بنائے گا وہ ایک ہی طریقے سے بنائے گا. جیسے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا تھا اسی طرح ان کو خلیفہ بنائے گا. تو پہلے والے جو خلیفہ بنے تھے, جو یہ انبیاء خلیفہ اللہ کے خلیفہ بنے ہیں, یا اللہ کے انبیاء کے جو خلفاء تھے, جانشین تھے, آپ ان میں سے کسی کو دکھا سکتے لے لی کہ جو یہ بات کیسے لے لی کہ جو پہلے جیسے بنائے گا تو ویسے بھی بنائے گا. قرآن نے کہا کما استخلف الذین من قبلہم, جس طرح اللہ نے ان کو بنایا تھا ان کو بنائے گا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, اسی طرح جس ان کو بنایا اسی طرح ہی ان کو بنائے گا. صحیح ہے نا. تو اللہ نے ان کو جو بنایا تھا خلیفہ خود اللہ نے بنایا تھا یا لوگوں نے محنتوں سے بنائے تھے ان کو خلیفہ بنائے تھے؟ وہ بالنص بنے تھے, بالنص بنے تھے نا. اللہ نے تعین کیا تو خلیفہ بنا. یہاں پہ بھی نص ہے, یہاں پہ بھی نص. ہاں ٹھیک ہے. تو اس امت میں بھی جس پہ نص ہوگا وہی خلیفہ ہوگا, جس پہ نص نہیں وہ خلیفہ نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. فرعون حاکم تھا یا نہیں تھا؟ بادشاہ تھا, حکومت تھی, بہت عظیم حکومت تھی, ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ نے اس کو بنایا تھا. وہ تو برحق خلیفہ نہیں تھا نا. ہاں برحق لوگوں نے دیکھیں, وہ لوگوں کی بیعت نہیں کی. نہیں میں نہیں کہتا لوگوں نے بیعت کی, اطاعت کی ہے نہ اس کے پیچھے نمازیں پڑھی. ٹھیک ہے, ایک شخص اب نہیں, فرعون کی لوگوں نے بیعت کیا, نمرود کی لوگوں نے بیعت کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا. نہیں موسیٰ نے نہیں کیا. موسیٰ خود امام ہے, وہ کیوں بیعت کریں کسی؟ موسیٰ خود امام ہے نا. ہاں مجھے بات کرنے دیں, ایک منٹ مجھے بات کرنے دینا. دنیا میں حاکم بہت گزرے ہیں, فرعون, ہم نمرود بہت سارے گزرے ہیں. لوگوں نے ان کی بیعت کی. وہ کس طرح امام بنے؟ وہ اپنے انہوں نے اجازت دے بات کرنے. آپ غلط ملت کر رہے ہیں. غلط ملت نہیں کر رہا. آپ میں بات کروں نا پتہ چلے گا آپ کو. بعض لوگ خلیفہ بنے. بسم اللہ آپ بات کریں. مجلس سننے تو نہیں آئے نا. دیکھیں میری بات سنیں, ہم مجلس سننے تو نہیں بات چیت کرنے کے لیے آیا. تو آپ میری بات سنیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کی بھی لوگوں نے کیا کی ہے, لوگوں نے کی ہے, کسی نبی نے تو نہیں کی. امام معصوم یا امام وقت تو ابو بکر کی نبی نے بیعت کیا, تو ابو بکر کے کسی نبی نے کیا؟ یہاں پہ حضرت علی نے کی ہے. ابو بکر نے نہیں کیا نا. ٹھیک ہے, ہاں نہیں یہ سب غلط ہے, ہم نہیں مانتے. دیکھیں اجازت دیں, بات آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں, حدیث کی بات, اجازت دیں مجھے بات کرنے کی. حضرت علی کو امام معصوم مجھے بات کرنے دیں گے؟ ابھی مجھے بات کرنے دیں, میں ایک دو منٹ بات کرتا ہوں پھر آپ بات کریں نا. آپ ایک اوہام ہے آپ کے پاس, میں وہ پہلے اوہام دور کروں نا. وہ آپ کے ذہن میں کچھ تخیلات ہیں جو باطل ہیں, وہ اس کو میں دور کروں پھر مجھے بات کرنے دیں. ایک منٹ بس ٹھیک ہے, آپ بات کریں جب پھر مجھے بات کرنے دیں. ٹھیک ہے نا, آپ بات کریں. میں ایک مقررہ تھا لیکن آپ نے درمیان میں شروع کر دیا. ابھی میری بات اصل طریقے سے صحیح بنا نہیں تھا, تو اس لیے وہ آ رہی ہے, ورنہ میں درمیان میں اس طرح نہ بولتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, آپ نے پہلے گفتگو میں کہا کہ حضرت عمر, حضرت ابو, یہ سارے نعوذ باللہ فاسق بھی آپ نے مختلف بول کی. کیا علی جو امام معصوم نزدیک, امام معصوم کسی فاسق فاسر کی بیعت کر سکتا ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے, یا پھر اس کے ساتھ مشیر رہ سکتا ہے؟ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْعُدْوَانِ. او بھائی بات سنو نا, بات اب میں کہہ رہا ہوں نا, آپ ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ پلیز آپ رک جائیں ایک منٹ. دیکھیں یہ باتیں آپ ایک منٹ ہم آیت بات کر رہا ہوں میں. آپ وہ آپ کے ذہن میں ہے بھائی صاحب, ایک منٹ رک جائیں, ایک منٹ رک جائیں. آپ جو ہے نا بہت غلط بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے, ہمارا موقف پتہ نہیں ہے, آپ ایسی چیزوں کا ادعا کر رہے ہیں جو آپ کے نزدیک ہے.
اجازت دیں آپ سن لیں. ابھی سنا ہے سارا کچھ. اچھا کچھ ابھی سن لیں. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں ان کا ادعا یہ ہے, ایک تو آیت کے متعلق ان کا ادعا ہے کہ بھئی اللہ نے ابوبکر عمر کو خلیفہ بنایا کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ دیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. کہ مخاطب وہی صحابہ ہیں, دوسرے مخاطب نہیں ہیں, پوری امت مخاطب نہیں ہے. ہم قرآن میں ابھی قرآن کی جتنے تخاطب ہیں امت سے وہ صرف صحابہ مخاطب ہیں, بقیہ مخاطب نہیں ہیں. یہ پہلی غلطی ان کی یہ ہے کہ قرآن کا مخاطب کون ہے. او بھائی جمع تصیغ تو صرف وہ آپ صحابہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضرت آپ غلط جا ابھی قرآن میں میں سوال کے لیے آیا ہوں. اجازت دیں تو بات کرنے دیں نا, سوال کے لیے آئیں. قرآن میں اتنی آیات یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اجازت بات سنو یار, ایک منٹ خاموش ہو جاؤ, ایک منٹ. میں غلط کہہ رہا ہوں, تم تسلی سے سن لو پھر بات کرنے دو. قرآن میں اتنی جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا, آپ کو مولویوں نے پتہ نہیں کیا سکھایا ہے. اب کچھ سن لو نا ہماری بھائی, غلط سن لو پھر رد کرو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو تم پہ روزہ واجب ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ صرف صحابہ کے لیے, باقی لوگوں پہ روزہ واجب نہیں ہے, یا یہ سب کے لیے؟ قرآن کا خطاب کس سے ہے؟ یہ ایک بہت وسیع باب ہے. قرآن کی خطاب جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, قرآن جب فرماتا ہے کہ تم یہ کام کرو, یہ اس کا ایک قاعدہ نہیں ہے. یہ مختلف آیات میں اس کے مختلف معانی ہوتے ہیں, اور سب کے لیے حدیث کی ضرورت ہوتی ہے. سب کے لیے یا قرآن سے دلیل ہو یا حدیث سے ضرورت. یہ جو کہتے ہیں کہ صرف صحابہ سے مراد ہیں, یہ ایسی اس کی وجہ کیا کہ جمع مخاطب ہے. بھائی جمع مخاطب قرآن میں بہت ہے. او بھائی سن لو نا, او بھائی سن لیں. او بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں, میری بات جب ختم ہو تم کیا بات کرو نا. غلط باتیں کیسے سن تو ہماری ساری بات آپ کی نزدیک ہے. اور بھائی میری بات جب ختم ہو نا تو بات کرنے دو. ایمان لانا, آمنو جو ایمان لا چکے, ٹھیک ہے, آیت اترنے سے پہلے صالحات ایمان عمل صالح اترنے سے پہلے وہ کر چکے, ان کے ساتھ اللہ ہے. جو اللہ نے قرآن میں ایسے بہت ہیں آیات جس میں ماضی کا صیغہ ہے لیکن اس سے مراد مستقبل ہے. اس طرح نہیں ہے. اب اجازت دیں, اب مان بھی لینا, اب مان لیں بھی آپ کی بات غلط ہے, وہ بات آپ کی غلط ہے. قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ اجازت دیں بات کرنے کی یا نہیں دیں گے؟ اس دفعہ مزید ایک دفعہ کاٹ دیا تو پھر میں آپ کو میوٹ کر دوں گا, پھر آپ مجھے شکوہ نہ کریں, ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آپ مجھے دیکھیں, اگر مجھے مزید کاٹ دی نا, مجھے بات کرنا نہ دیا تو میں آپ کو میوٹ کر دوں گا. پھر آپ کہتے ہیں, پھر آپ شکایت نہ کریں کہ یہ میوٹ کر دیتا ہے. یہ بات نہیں کرنے دیتا سامنے والا. نہیں, یہ غلط بات کریں گے, آپ میوٹ کریں گے میں بند کر دوں گا, کیونکہ آپ بند کر دو, ابھی چلے جاؤ بھائی, اور لوگ بہت منتظر ہیں بات کرنے کی. آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا, یہ آڈیو سنو گے تو جواب ہوگا نا, سنو گے تو جواب ہوگا. بات ختم ہونے تو میں غلط کہہ رہا ہوں, سنو, میں کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں, تم سن لو. اللہ نے فرمایا کما استخلف الذین من قبلکم, اسی طرح جس طرح اللہ نے پہلے والوں کو اللہ نے خلافت دی ہے, ٹھیک ہے. پہلے والوں کو اللہ نے کس طرح خلافت دی ہے؟ لوگوں کے مشورے سے دیا, لوگوں کے سیاست سے دیا. آدم علیہ السلام کو خلافت دیا نا. خلفاء کون ہے قرآن میں؟ آدم ہے, داؤد ہے, ہارون علیہ السلام, یہ 3 خلفاء ہیں. یہ لوگ کس طرح خلافت ملی؟ ان کو اللہ کی نص سے ملی. اللہ نے جس کو کہا خلیفہ وہی خلیفہ. سب ملائکہ مخالف, سب ملائکہ نے کہا بلے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ملائکہ نے کہا اس کو تم خلافت دو گے جو زمین میں خون بنائے گا, فساد کرے گا. ہم ہیں جو تیری عبادت کرتے ہیں, ہم جو ہیں تو تصدیق کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون, فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم. ملائکہ جو معصوم ہیں, جو عبادت کے سوا ان کا کام ہی نہیں ہے, ان کا مشورہ نہیں سنا اللہ نے, ان کی رائے نہیں سنی, ان کو ٹکرا دیا. خلافت وہ خلیفہ اسی کو بنایا جس کو اللہ چاہتا تھا. تو پتہ یہ چلا جب ملائکہ مقدس ہیں, جب ملائکہ معصوم ہیں, ان کے مشورے سے, ان کی سیاست سے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا. 4 عرب جن کے کفر میں آیات قرآن بری پڑی ہیں, ان کی سیاست سے کوئی کیسے خلیفہ بن سکتا ہے؟ حالانکہ قرآن کی تصریح ہے. ایک منٹ بات ختم ہونے دے پھر بات کریں کہ خلیفہ اسی طرح بناؤں گا جیسے میں نے پہلے والوں کو خلیفہ بنایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو, حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا کہ میں نے تجھے خلیفہ بنایا. اللہ خود بناتا ہے اپنی نسب سے, اپنے تعین سے, اپنے اختیار سے. پھر اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا حضرت ہارون علیہ السلام کو. اس کے بعد بات کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے جو جانشین تھے, اتنے جانشین تھے, ان میں سے کسی کو بھی ایسا نہیں ہے
کہ اللہ نے لوگوں کے مشورے سے بنایا. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کو جو وصی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی وصی ہے، جو وصی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصی ہے، حضرت اسحاق اسماعیل علیہ السلام، یہ لوگوں کے مشورے سے خلفاء نہیں بنے، جانشین نہیں بنے پیغمبر سے، یا سیاست کی وجہ سے یا اپنی محنت کی وجہ سے. اللہ نے ان کو بنایا ہے. بس دنیا میں حاکم گزرے ہیں، لوگوں کے پیشوا گزرے ہیں جن کو لوگوں نے اپنی سیاست سے بنایا. ٹھیک ہے نا، جیسے فرعون تھا، حامان تھا. ہمارے امت میں لوگوں نے بنایا اپنی، کچھ لوگوں نے، سب نے نہیں، کچھ لوگوں نے ابو بکر عمر کو سیاست کی وجہ سے. اللہ نے نہیں بنایا، اللہ نے نہیں بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا. اور بات ختم ہونے دے بھائی، میں بات ختم بنایا، بات ختم ہونے دے بھائی، بات ختم ہونے دے، ماضی میں کہاں چلے، بات ختم ہونے دے، بات ختم ہونے دیں. پھر آپ کہہ دینا بھائی صاحب مجھے بات ختم ہونے دیں، پلیز مجھے بات ختم ہونے دیں. اچھا، اللہ نے ان کو خلیفہ نہیں، اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا؟ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ ان کا اپنا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت بالنص نہیں ہے. اگر ابو بکر کی خلافت بالنص ہے تو وہ حدیث میں دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہے، میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے. اور ابو بکر نے کیوں کہا سقیفہ بنی ساعدہ سے کہ ابو عبیدہ جراح ہے، اس کے ساتھ بیعت کرو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھیجا ہے، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنا نبی بنا کر. ٹھیک ہے نا، اب پیغام ہم مکے میں ہیں، فرض کریں اللہ کی جانب سے ابو القاسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت لوگ کس نام سے پکارتے تھے؟ ابو القاسم کے نام سے، کنیا ہے ان کا. محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم اس نام اقدس سے، امین کے نام لقب سے جانتے تھے. ابو طالب کا یتیم اس لقب سے جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اب اللہ کی جانب سے نبی بن کر آئے. اب اگر وہ لوگوں سے کہہ دیں کہ نبوت کسی اور کی ہے، نبوت مثلا ابو جہل کی ہے، نبوت عقیل کی ہے، عقیل ابن ابی طالب کی ہے، نبوت جعفر ابن ابی طالب کی ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کی نبوت تم قبول کرو، تو یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ سب کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے پیغمبر کے لیے. اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا، عقیل کو جعفر کو نہیں بنایا، حمزہ کو نہیں بنایا، آپ پیغمبر ہیں. ابو بکر خود سقیفہ بنی ساعدہ میں، بخاری وغیرہ میں روایت ہے، اس نے لوگوں سے کیا کہا یہ ابو بکر ہے، یہ ابو عبیدہ جراح ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ بیعت کرو. ٹھیک ہے نا، یہ واضح دلیل ہے. خود جماعت عمریہ کہتے ہیں بہترین دلیل ہے کہ ابو بکر کی خلافت بالنص نہیں ہے، نص نہیں ہے. اس کے علاوہ ابو بکر دکھاتا ہوں نا، کرتے آپ مجلس پڑھتے رہتے ہیں پورا گھنٹہ، آپ نا بات چیت کریں، بات چیت تو یہ نہیں ہے جیسے آپ کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت بالنص ہے، بالنص ہے. آپ نے ابھی آپ کہتے ہیں، آپ میں نے اپنا عقیدہ بتایا، آپ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت بالنص ہے. میں آپ کو نص، ہاں اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اجازت دیں بات کرنے کی. مجھے بات ختم نہیں ہوا، میں مجلس نہیں پڑھ رہا. آپ کمسترین من قبلہم پر گئے، آپ نے وعد اللہ الذین شروع سے چھوڑ دیا، شروع سے آپ پا چکے ہیں، سب پکڑ لیا. آپ شروع سے آیت کو دیکھ، سب سے پہلے وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کیا، اللہ وعدہ کر رہا ہے کن سے؟ آمنو جو پہلے ہے، منکم تم میں سے، سامنے لوگ تم میں سے جو پہلے ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، او لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اس زمانے میں جو ایمان لائے تھے ان پہ روزہ واجب ہے، ہم پہ روزہ واجب نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مخاطب کون تھے اس کے؟ دیکھیں آپ کہتے ہیں، چل بات کرو، تم بات کرو، دیکھیں بات کرو. آپ کہتے ہیں کہ اس یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا کتب القتال، اس سے ہم مراد ہیں. کیا ابو بکر پورا سب مسلمان مراد ہے، سب مسلمان مراد ہیں، سب مراد تھے نا. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو صیغہ دیا ہے آمنوا منکم، یہ پہلے تو لوگوں کو مخاطب کیا نا، وہ لوگ حاضر ہیں، وہ اس وقت جنہوں نے ایمان لا چکے تھے، عمل صالح کر چکے تھے. منکم تین کم از کم جمع کا صیغہ ہے. سنیے میری پورا مقدمہ ہے، آپ سنیں. آپ بہت غلط مدد کر رہے ہیں اس معاملے کو. قرآن کو تو آپ نے واضح قرآن کی آیت کو آپ جھٹلا رہے ہیں اور اس کو غلط ہے. آمنو جو پہلے ایمان لا چکے ان میں سے، تو روزہ بھی صرف پہلے والوں پہ واجب ہے نا، روزہ بھی پہلے والوں پہ واجب ہے، جتنا بھی جہاں بھی آمنو آیا ہے ہم مخاطب نہیں ہیں. آپ یہاں پہ آپ پہلے والوں کو نکالتے کیوں ہیں؟ اس کو نکال دیا میں نے آیت میں. آپ کہتے ہیں یہاں سے ابو بکر عمر مراد، آپ نے وعدے اس سے. پھر مجھے نہیں معلوم، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، دوبارہ کہہ دو. اس آیت استخلاف سے اگر عمر مراد نہیں ہے تو کیا آپ مراد ہیں اس سے؟ نہیں، اس آیت سے اہل بیت طاہرین علیہ السلام مراد ہیں. اہل بیت طاہرین، یہاں پہ اہل بیت طاہرین کا اللہ
اہل بیت صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام مراد ہیں، وہ اس کی دلیل آئے گی بہرحال، اور صرف وہی ہیں جو بالنص امام بنے ہیں۔ جی دیکھیں اس آیت میں کیا وہ اس وقت ایمان لا چکے، صالح کر چکے تھے؟ وہ کون اہل بیت طاہرین تھے اس وقت؟ تو نہیں کرتے تھے، صرف ابو بکر عمر ایمان عمل صالح کر چکے تھے، جن کے متعلق حق عمل کی آیت نازل کر ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت کون تھا؟ خبتے رہتے ہیں تو کیا علی خبتے؟ ٹھیک ہے، تم آپ بات کریں، آپ جو مرضی ہے 2-3 منٹ بات کریں بھائی، میں آپ بات کریں، مرضی بات کریں، آپ سے میں کیا عرض کروں، آپ بات کریں، جو کہنا ہے کہہ دو بھائی، پھر دوسروں کی باری ہے۔ میں وعد اللہ الذین آمنوا، من اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ جو لائے تم میں سے، ٹھیک ہے، تم میں سے کا مطلب آپ جو حاضرین سامنے لوگ اس وقت موجود، ان کے ساتھ اللہ وعدہ کرتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں لاؤں گا 4 5 10 بندے ہیں، تو کیا میری مراد کوئی اور ہوگا؟ میں آپ کو اگر نہیں دوں گا، آپ کے اوپر میرے ساتھ بدعت ہی کی ہے، یہ تو نہیں ہے نا۔ آمنوا منکم، جو ایمان لے آ چکے، عمل صالح کر چکے، ان کو اللہ تعالیٰ کما استخلف من قبلہم، اللہ ان لوگوں کو خلافت دے گا، یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، مدعا یہ ہے اللہ ان میں سے دے، اور 3 منکم کم از کم جمع 3 پہ، یہ جمع کا صیغہ وہ 3 کو یعنی کہ شامل ہے، تو میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، یہ تو پور شامل ہے، اور ہماری وجہ سے حضرت اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے، آپ کے نزدیک تو حضرت علی اس میں شامل ہے، آپ تو میرا اوکے بھائی، آپ مہربانی کریں بھائی، آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، آپ کی آواز آپ کی اچھے کنیکشن سے آ جائے نا، آپ کا یا مائک خراب ہے، کنیکشن سے آ رہا ہوں، آواز صحیح نہیں آپ کی۔ بہرحال منکم کا جو مطلب ہے، منکم کی جو بات ہے نا، منکم آپ میں سے، یعنی تمام مسلمانوں میں سے، وہ کم یعنی سب نہیں ہے، سب مسلمانوں کو خلافت نہیں ملے گا۔ منکم، من آتا ہے تبعیض کے لیے۔ آپ کٹ گئی، آپ کی ویڈیو آپ کی کٹ گئی ہے بھائی، ویڈیو آپ کی کٹ گئی ہے۔ منکم جو ہے، منکم سے مراد یہ ہے کہ بعض وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، اللہ نے وہ ان لوگوں کو آپ میں سے، یعنی سب کو نہیں، آپ میں سے، جو صاحب ایمان ہے، عمل صالح بجا لائے نا، اور یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں، ان کو وعدہ دیا ہے، سب کو نہیں۔ منکم تبعیض کے لیے، تبعیض ہوتا ہے یعنی بعض کو یہ رتبہ ملا، سب کو نہیں ملا، اور ان کو جو خلافت ملی ہے کما استخلف الذین من قبلہم، اسی طرح جس طرح پرانے والوں کو خلافت ملی، پرانے والوں کو جو خلافت ملی بالنص ملی ہے، نص کے ذریعے ملی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو جو خلافت ملی ہے اللہ کی تعین سے ملی ہے، وہ لوگوں کے سیاست بازی کی وجہ سے نہیں ملی ان کو۔ اب ان کی جو ہمارے بھائی تھے یو کے سے، ان کی کٹ گئی ہے، لائن کٹ گئی ہے ان کی، تو اب شاید وہ دوبارہ کال کریں گے یا کچھ کریں گے، مجھے نہیں معلوم، کالرز بہت ہیں ہمارے پاس۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے بھائی، آپ ایک دیکھ، ہمارے پاس مزید کالر بہت منتظر ہیں، آپ کی کال کٹ گئی تھی، ابھی دوبارہ آ گئے آپ مختصر بات کریں، پھر دوسروں کی باری ہے، بسم اللہ کریں، بسم اللہ۔ دیکھیں میں بات کروں گا، آپ کے ٹو دی پوائنٹ جو آپ دیں، میں ٹو دی پوائنٹ سوال کروں گا، ہم جلدی بات ختم کریں گے، اتنا ٹائم میں بھی آپ کا نہیں لینا چاہتا، اور آپ کی گزارش ہے آپ سے کہ آپ میرا اتنا ٹائم نہ لیں، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ جائیں، ٹو دی پوائنٹ جو آپ دیں بات ختم کرتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ مجھے ٹائم دیں، آپ اس سے زیادہ نہیں جائیں گے، آپ لمبی چوڑی بات نہ کریں، زیادہ 2-3 منٹ میں جواب دیں، بہتر یہی ہوگا آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی۔ 1 ہفتہ میں نے بھی انتظار کیا ہے، اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ جی بسم اللہ۔ اب میرا آپ کے سامنے دعویٰ یہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میرا وعدہ ہے مومنوں کے ساتھ جو ایمان لائے، اس آیت کے نازل ہونے سے قبل جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کر چکے، اللہ تعالیٰ زمین میں ان کو خلافت عطا فرمائے گا۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سامنے حضرت ابوبکر تھے، عمر تھے، عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات خلفائے راشدین اس وقت موجود تھے۔ اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں امام ائمہ تھے، وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، کیونکہ یہاں پر جمع مخاطب کسے کون تھا؟ آپ نے آیت ذر نہیں پڑھا قرآن مجید میں آیت ذر نہیں پڑھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ
بھلے من آئے ذر میں اللہ تعالیٰ بھلے آئے ذر کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے ذر میں تھے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. بھلے من ظہورہم ذریہ بالکل. لیکن کیا وہ سامنے موجود تھے اس وقت؟ اس وقت ان پر یہ سارا اطلاع جو موجود ہی سے میثاق لیا جاتا ہے بھائی, موجود ہی سے میثاق لیا جاتا ہے. میثاق کہاں پہ لیا ہے؟ دنیا میں میثاق لیا ہے. اس کو چھوڑیں, اچھی بات ہے. میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ قرآن فرماتا ہے اسی طرح خلافت دوں گا جس طرح پہلے والوں کو خلافت دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. ابو بکر کی خلافت بالنص ہے, بالنص ہے نا. آمنوا منکم اسی کو نص قرار دیتے ہو, اسی کو نص قرار دیتے ہو. کہاں نص قرار دیں گے؟ آمنوا منکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمع مخاطب کا صیغہ لا کے فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں, عمل صالح کر چکے ہیں, میں انہی میں سے تمہیں دوں گا. اور میں نے آپ کو ساتھ دوسری بات, آپ پہ الزامی جواب میرا آپ کو یہ ہے سوال سے پہلے ہی کہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بات مجھے بتائیں, جو اللہ پہ جھوٹ باندھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھے, وہ کافر ہے, مسلمان ہے, جہنمی ہے, کیا ہے؟ سوال پہ سوال نہ کریں, میرے سوال کو نہیں, میرے سوال کا جواب دینے آپ نہیں, جواب واضح ہے, کیوں جواب نہیں دیتا؟ سوال کا جواب آپ دینا ہے, آپ نے دینا. میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں, میں کوئی جواب دینے نہیں آیا ہوں. جواب میں دوں گا. اچھی بات ہے, میں جواب دے رہا ہوں بھائی, میں جواب دے رہا ہوں. دیکھیں آپ کیا ادعا کر رہے ہیں. آپ نے 3 منٹ مجھے دیے ہیں, آپ نے کہا 2-3 منٹ آپ پھر بولنے لگ گئے بیچ میں. بسم اللہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے آیت پڑھ لی, ترجمہ کر دیا, آمنوا منکم والی بات میری آپ ذہن میں رکھیں. جمع مخاطب حاضر کی صیغے میں الزامی جواب آپ کو آپ کے جواب سے پہلے دے رہا ہوں, کیونکہ آپ نے شاید مجھے ٹائم دینا یا نہیں دینا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 3-4 بندے ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ میری طرف سے آج شام کو آپ کو کھانا ہے, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, اور پھر میں آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو کھلا رہا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں گے اور بدعہدی کریں گے؟ آپ کے نزدیک اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع مخاطب کی صیغے لا کر ان صحابہ سے یہ فرمایا جو اس وقت سامنے تھے, ایمان لا چکے, عمل صالح کر چکے, ان کو اللہ یہ فرما رہا ہے, اور پھر اللہ ان کو چھوڑ کے خلافت جو ہے وہ کسی اور کو دے رہا ہے جو اس وقت موجود ہی نہیں تھے, اور پھر وہ جو آپ کہتے ہیں معصومین طاہرین جو ائمہ ہیں ان کو دے دی. یہ صحابہ بھی اس میں سے کدھر جائیں گے؟ اور جب کہ ان کو دی, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے زبردستی خلافت لے لی اور انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, زبردستی کے زور پہ وہ تو کافر تھے, پتہ نہیں اتنی آیتیں آپ پیش کرتے ہیں. میرا آپ کو اس سے قبل یہ جواب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نمازیں ان کے پیچھے پڑھی. میں آپ کو کتابوں کے انبار آپ کے سامنے دلائل کے لگا دوں گا. انہوں نے 2.5 سال حضرت ابوبکر کی خلافت کو مانا, پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی, معاملات میں شریک ان کے ساتھ ہوتے رہے اور ان کے عام عہدوں پہ فائز رہے. تو قرآن یہ کہتا ہے دوسری جگہ پر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ برائی اور اس طرح کے گناہ کے کاموں میں کسی کا ساتھ نہ دو. جبکہ آپ کے ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے حق الیقین میں, وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے, امام معصوم, اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ امامت وہ منصب الہی ہے جو نبوت کی طرح پروردگار عالم کی جانب سے ہے, اور وہ آ کر لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ڈالتے ہیں. وہ غلط کاموں میں لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتے, ان کا کام ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف چلانا اور اپنے پیچھے لوگوں کو ڈالنا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ چھوڑ کر حضرت ابوبکر کے پیچھے 2.5 سال کیوں چلتے رہے, پھر حضرت عمر کے ساتھ کیوں چلتے رہے, پھر حضرت عثمان کے پیچھے کیوں چلتے رہے؟ یہ میرا سوال ہے. ثابت کرو کہ چلتے رہے, پھر پوچھو کہ کیوں چلتے رہے. پہلے ثابت کرو نا. اگر کوئی کافر ہے عیسائی آ کے کہے کہ آپ کے پیغمبر, انہوں نے تینوں ادوار میں کوئی جنگ کی ہو, ان کے خلاف کوئی جنگ کی ہو, کوئی اجازت دے, بات کرنے دے مجھے, بات کرنے دے. یہ ان کا ادعا بھائی, ان 2 باتوں میں ابھی میری بات نہ کاٹیں. دیکھیں آپ کو عادت ہے بات کاٹنے کی. میں نے آپ کی بات سنی, آپ نے میری بات کاٹی, آپ میری بات سنیں, میں نے بہت سنی آپ کی بات, کافی ہے. دیکھیں آپ کا ادعا یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر کے ساتھ بیعت کی, اطاعت کی, ان کو مشورے دیے ہیں, ان کے ساتھ چلے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور دلیل ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ دلیل پیش کرو, تو پھر آپ کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. دیکھیں یہ 2 باتیں ہیں کہ ایک شخص کے میں نے آپ سے کیا عرض کیا, مجھے بات کرنا ہے. اوکے مجھے بات کرنے دیں پلیز. اوکے لاسٹ ٹائم اس شخص نے اب میری بات کاٹ دی, تو اس سے میں اگلا کال لے لوں گا, ٹھیک ہے نا. آپ اس لیے آپ سے گزارش ہے, 10 بستہ گزارش ہے کہ میری بات کو نہ کاٹیں پلیز, پلیز گزارش ہے. پلیز میرے اوپر الزام نہ لگائیں. اوکے میں جو بھی کہتا ہوں میں الزام نہیں لگا, میں نے جو سمجھا ہے آپ کی بات کو,
میں وہی دوہرا رہا ہوں. اگر میں نے غلط سمجھا ہے تو بعد آپ کہہ دیں کہ میں نے یہ نہیں کہا, ٹھیک ہے نا, میری بات ختم ہونے دیں. آپ کہہ دیں کہ میں ایمانداری سے جو انہوں نے کہا میں اسی کو دوہرا رہا ہوں. اب میں نے غلط سمجھا ہے تو یہ میں معصوم نہیں ہوں, غلطی ہوگی, ٹھیک ہے. تو ان سے ہم مطالبہ کریں گے انشاءاللہ یہ اپنی وقت میں, یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, یہ صرف وقت ضائع کرنے کے لیے کہ میرے پاس دلائل کا انبار لگے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر عمر کی انہوں نے بیعت کیا ہے یا تعریف کی ہے, تو پھر اس کا دلیل آپ لے کے آنا. اس وقت نہیں, ابھی آپ میرے پاس وقت نہیں آپ کے بات سننے کی, کیونکہ بہت کالرز بہت منتظر ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ اگلے ہفتے آ جائیں اور اپنے دلائل لے کے آ جائیں, میں آپ کے منتظر ہوں, اور اس وقت آپ بتا دینا. جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے اور آپ کا ادعا ہے کہ ابوبکر کی خلافت نص پہ ہے, نص کے ذریعے ہے, تو یہ جواز کا جواب بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد اس کے ہمارے ایک جواب یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا جس طرح میں نے پرانے والوں کو خلیفہ بنایا تھا اسی طرح اس امت میں خلیفہ بناؤں گا. اور پرانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح خلیفہ بنایا تھا؟ بالنص خلیفہ بنایا تھا, بالنص خلیفہ بنایا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صرف تھے, بقیہ نہیں تھے. تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ جب ہمارے کتب کھولیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے, اور ان روایات کو میں آپ کو ابھی وقت نہیں میں کھولنے کا کہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت سب انبیاء سے پہلے ہے, سب ملائکہ سے پہلے ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے پہلے کے خلق ہو چکے ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سجدے کا حکم دیا گیا تھا تو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کے پشت میں رکھا تب پھر ان کو سجدے کا حکم ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اہل بیت علیہ السلام اس زمانے میں تھے, اور قرآن مجید میں اس طرح بہت ہے. قرآن مجید کے خطابات کے مستقبل آنے والے نسلوں کے لیے ہو, مستقبل آنے والے تو بہت ہے قرآن مجید میں کہ قرآن نے فرمایا ایھا الذین آمنوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پہلے جو ایمان لا چکے تھے, پہلے ایمان لا. جہاں تک منکم کا تعلق ہے, منکم یعنی تبعیض کے لیے, آپ میں سے کچھ, یعنی سب مسلمانوں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا, کچھ کو ملے گا جن کو اللہ خلافت کا اہل سمجھتا ہے. پھر ابوبکر کی جو خلافت بالنص نہیں ہے, یہ مسئلہ اجماعی ہے. اب یہ شخص آیا اپنے مذہب کو جانتا ہے, نہ مخالفین کے مذہب کو جانتا ہے. ابوبکر خود کہتا ہے کہ میری خلافت بالنص نہیں ہے. میں آپ کو ایک دو روایت دکھاتا ہوں عزیزوں, ملاحظہ فرمائیے. بلکہ عمر کی روایت مشہور معروف ہے. اجازت دیں میری بات ختم ہو پھر. یہ کتاب بخاری, بات سنیں میری مرضی, میری بات ختم ہونے دینا, میری بات ختم. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ سے کیا عرض کیا, ابھی وقت کم ہے, آپ اگلے ہفتے آ جائیں, آپ کو زیادہ وقت دیں گے نا, ابھی لوگ منتظر ہیں. مجھے ٹائم دیا گیا ہے, مجھے 2 گھنٹے کا انہوں نے کہا آپ اتنی لمبی بات کریں, میں یقین کریں میں اپنا کام چھوڑ کے آیا ہوں, میں چھٹی لے کے آیا ہوں. میرا بھی دیکھیں اگر مجھے یہاں کے مطابق ابھی 7:30 بج رہے ہیں, ابھی آپ کو کسی نے وقت دیا اس کو پتہ نہیں ہے. ہمارے پروگرام جو ہے صرف اس کے 4 گھنٹے ہیں. اگر ہم ہر آدمی کو 2 گھنٹے دیں تو بقیہ کا کیا ہوگا؟ پہلے آدمی 1.5 گھنٹہ لے کے گیا, مجھے تو آپ نے آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیا ابھی تک. اگلے ہفتے آپ آ جائیں نا, اسی آیت کے استدلال پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. وقت آپ کو زیادہ دیں گے. میرے پاس ابھی دلائل ہے, میرے پاس ابھی استدلال ہے. ٹھیک ہے, دوسرے منتظر ہیں, میں کیا کہہ دوں ان کو, دوسرے منتظر ہیں, اور آپ کوئی مفید بات نہیں کہہ رہے نا. میں مفید کر رہا ہوں اسی لیے آپ جا رہے ہیں, مجھے کوئی جواب تو دے کے جائیں نا. دیکھیں ہاں ٹھیک ہے, ابھی سن لو, آپ کی افادہ پتہ چل جائے گا. دیکھا عزیزو, یہ کتاب ہے بخاری میں میں آپ کو آیت یہ آیت سے مرتبط ہے. آپ سن لیجئے, آپ آیت سے بھاگ کے آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں. ابھی ایک منٹ یہ پروگرام کا کیا ہو گیا, صحیح ہے, ایک منٹ میں ہٹ نہیں رہا بھائی, ایک منٹ آپ انتظار کریں, ایک منٹ آپ صبر کریں. یہ بخاری کی روایت ملاحظہ فرمائیے عزیزو, صحیح بخاری یہ ہے باب الاستخلاف. یہ کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر کی خلافت جو ہے نص کے ساتھ ہے. کتاب الاحکام, عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, قیل عمر سے کہا گیا الا تستخلف, کیا تو خلیفہ نہیں بنائے گا؟ قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر مني ابو بکر وان اترك فقد ترك من هو خیر مني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اگر خلیفہ کسی کو بناؤں تو مجھ سے جو پہلے خلیفہ تھا مجھ سے بہتر تھا ابو بکر, اس نے خلیفہ بنایا ہے, اپنے بعد کسی کو استخلاف کیا ہے. اور اگر میں خلیفہ نہ بناؤں تو مجھ سے جو شخص بہتر تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. یہ صریح ہے عدم استخلاف پر. اب عمر کا اپنا قول ہے. اور اسی حدیث کے ذیل میں میرے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے علماء شراح بخاری شراح مسلم نے انہوں نے تصریح کیا کہ یہ روایت صریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی استخلاف نہیں کیا, ابوبکر کو خلیفہ نہیں بنایا. ابوبکر خلیفہ بنا ہے سیاست کی وجہ سے, لوگوں کی وجہ سے, لوگوں نے اس پہ رضا کیا یا کچھ لوگوں نے رضا کیا ہے اسی طریقے سے جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے. تو یہ آپ کا جو ادعا ہے کہ ابوبکر, اجازت دیں, ابوبکر
بالنص خلیفہ ہیں، اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ صرف آپ کے اوہام ہیں، یہ صرف آپ کے توہمات ہیں۔ یہ اجازت دیں بات کرنے کی، یہ آپ کے اپنے فرقے کے نص کے خلاف ہے، آپ کے اپنے فرقے کے اجماع کے خلاف ہے، اس کا کوئی قائل ہے ہی نہیں ہے۔ صرف آپ لوگ ابھی شیعوں کے مقابلے میں آ کر کہ ابو بکر کی خلافت کیونکہ جو شخص بغیر نص کے خلیفہ بنتا ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے، تو ابو بکر کی خلافت کے لیے نص ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ روایت لے کر آیت لے کے آتے ہیں، اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ سے بات کرنے کا کیا فائدہ جب آپ کا اپنے عقیدے کے مطابق آپ کا جو اپنا فرقہ ہے اس کے بالاجماع عقیدے کے مخالف آپ بات کر رہے ہیں۔ تو میری بات سنیں، میں ایک چھوٹی بات کروں ایک منٹ کے لیے۔ آپ اپنے عقیدے کے، آپ خود بھی اپنے عقیدے کے بالکل مخالف ہیں، آپ اپنے ائمہ کو نہیں مانتے، آپ اپنے مجتہدین کو نہیں مانتے، تو کیا ہم آپ سے بات چھوڑ دیں؟ ہم ائمہ اور مجتہدین میں بڑا فرق ہے، ائمہ اور مجتہدین میں بڑا فرق ہے بھائی، ائمہ اور مجتہدین کو میں ائمہ کا خواہ پاؤں، مجتہدین علماء ہیں، علماء کے اقوال کو اگر نہ مانے یہ تو کفر نہیں ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ ہاں تو وہ مجتہدین اجماع کر چکے ہیں ایک بات، مجتہدین ائمہ نہیں ہیں، لیکن میری بات سنیں پھر بھی آگے۔ اوکے، خدا حافظ آپ کا، خدا حافظ بھائی صاحب۔ یہ تو بھاگنا ہو گیا، پھر یہ بھاگ گئے آپ، اس کا مطلب میں یہ سمجھوں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وقت نہیں ہے، اگلے ہفتے آپ آ جائیں، یہ بھاگنا ہے؟ آپ بات تو ختم کریں، میرے ساتھ آپ نے آدھا گھنٹہ بات بھی نہیں کی ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ سے آدھا گھنٹہ بات کرنا ہے، آپ کو جب اتنا نہیں معلوم کم استخلف الذین کا جواب دے دیں، میں آپ سے آدھا گھنٹے بات کروں گا، چلیں کم استخلف الذین من قبل، میں پھر آیت کو شروع سے پڑھوں گا، ایک ایک جواب آپ سے لوں گا، جواب میں نے آپ سے لینا ہی، کم استخلف الذین من قبلہم کا جواب دے دو پہلے۔ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ سنیوں کو آپ آنسر دیتے ہیں، آپ آنسر کے لیے بیٹھے ہوئے یا آپ اس کے لیے کہ آپ ہم سے جواب لیں گے؟ تو دوسرے بھی ہیں نا، آپ کے پاس کوئی علم تو ہے نہیں، آپ ادعا کر رہے ہیں کہ دیکھیں شخص مجھے پتا ہے کہ ضیاء وقت کے لیے کہتا ہے کہ ابو شیعہ کتب میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر عثمان کی انہوں نے اطاعت کیا، بھائی جو شخص یہ ادعا کرتا ہے اس کو یہ اتنا نہیں معلوم، بھائی اس کو نہیں، اس سے بات کرنے کا فائدہ کیا؟ آپ اس کا رد کریں، آپ اس کا رد کریں، میں کہتا ہوں انہوں نے کیا ہے۔ البینۃ علی المدعی، اتنا نہیں معلوم آپ کو کہ جو شخص ادعا کرتا ہے کہ شیعہ کتب میں موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ابو بکر عمر کی اطاعت کرتے تھے، وہ اس پہ واجب ہے، نہ کہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم ثابت کریں کہ نہیں کیا۔ مجھے ثابت کرنے دیں نا، پھر مجھے ثابت کرنے دیں، آپ مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہے، آپ کہتے ہیں جائے، مجھے قرآن کھولا اور آپ کہتے ہیں جہالت ہے، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں۔ بس آپ اگلے ہفتے آ جائیں، اگلے میرے بھائی آپ کیوں نہیں پتا، ابھی لوگ منتظر ہیں، بہت عرصے سے منتظر ہیں، آپ ہمیں پیسے دے رہے ہیں، ہم آپ کے مقروض ہیں کہ آپ کو زیادہ ٹائم دیں دوسروں کو باری نہ دیں، بھائی آپ کوئی خاص علم تو ہے نہیں، کوئی علم بھی نہیں ہے نا، کوئی عالم ہوتا تو ہم بات کرتے ہیں اس کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آئے بائیں شائیں کرتے ہیں ان کو آپ 2 گھنٹے دیتے ہیں اور مجھے آپ آدھے گھنٹے کی بات کہہ رہے ہیں۔ پہلے وہ مولوی تھا، حافظ تھا، 2 منٹ آپ کو ٹائم دیتے ہیں، بات جو مرضی کرو، اس کے بعد میں اگلے کالر کو لے لوں گا، بسم اللہ، 2 منٹ مجھے کیوں نہیں دیتے کہ اگر وہ حافظ تھا تو اگلے ہفتے آ جاؤ، اگلے ہفتے آپ کے پاس 1 گھنٹہ گارنٹی ہے، کیونکہ ابھی لوگ منتظر ہیں، آپ اردو نہیں سمجھتے بھائی، کسی کی مجبوری کو سمجھا کریں، بہت سارے لوگ منتظر، اگلے ہفتے 1 گھنٹہ گارنٹی ہے، اگر نہ آؤ تو تمہاری اپنی غلطی ہے۔ نیکسٹ ویک میں اپنا موقع دوں، ظاہر میں ہر دفعہ تو آپ کے لیے چھٹی نہیں کر سکتا، آج میں چھٹی کر کے آیا ہوں ہم سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ سیٹرڈے ہے بھائی، سیٹرڈے ہر جگہ چھٹی ہوتی ہے، رات کو بھی ادھر، ابھی رات کا وقت ہے ادھر، لیکن جلدی چھٹی کر کے آیا ہوں، ویسے لیٹ ہوتی ہے، میں نے بتایا آپ کے اس کو ایڈمن کو بھی، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے آمنو جو پہلے ایمان لا چکے، ماضی کا صیغہ ہے، منکم جمع مخاطب حاضر کا صیغہ ہے، وعمل، سنیے، یا ایھا الذین نہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو پہلے نیک اعمال کر چکے، لیستخلفنہم فی الارض، اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ اللہ نے پہلے خلیفہ بنایا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ پھر ان کو تمکین دین بھی دے گا۔ حضرت علی کو آپ کے مطابق حضرت علی کو تمکین دین اللہ نے کہاں دیا؟ وہ تو آپس میں جنگیں شروع ہوگی، دین وہ ہوا ہی نہیں مضبوط، آپ کے نزدیک تو یہ ہے من بعد خوف امنا، خوف کے بعد امن آ جائے گا۔ حضرت علی کے دور میں کہاں امن آیا؟ آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک ہم تو ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، اور پھر اس آیت کے نزدیک یہ ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ منکم تبغیضیہ ہے، اور یہاں پر جمع کا صیغہ ہے منکم میں، اور ان میں سے بعض میں سے ہم کہتے ہیں نا کم از کم 3 پہ آتا ہے، 3 حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، اور ہم چوتھے حضرت علی کو بھی شامل کرتے ہیں، یہ تینوں خلیفہ راشد ہیں، یہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی اس پہ دلیل حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج آپ کے پاس اس پہ دلائل ہیں کہ یزید کے مقابلے میں حضرت حسین گئے اور حضرت معاویہ سے حضرت علی کی جنگ ہوئی، لیکن آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ حضرت ابوبکر کے مقابلے میں حضرت علی نے جنگ کیوں نہیں کی؟ شیر خدا ہے، امام معصوم ہے آپ کے نزدیک، سنیے میری 3 منٹ آپ نے دیے مجھے، امام معصوم ہے، شیر خدا ہے، اور وہ خلافت غصب ہو گئی، وہ کچھ کر ہی نہیں گئے،
نبی علیہ السلام نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. آپ ہمارے پروگرام نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ ہمارے پروگرام نہیں دیکھتے نا؟ اس سوال کو کتنا جواب دیا ہم نے؟ لیکن آپ کے پاس ابھی جواب نہیں ہے. ہر ایک کا استدلال اگر جواب بہت جواب جو لوگ ہمارے پروگرام ریگولر دیکھتے ہیں نا، آپ کی یہ جو باتیں ہیں میرے بھائی اس طرح ہیں، میں کیا عرض کروں. کوئی بچہ چھوٹا بچہ ادھر آئے نا، کوئی الف بے کی کتاب پڑھنا بھی نہیں اس کو نہیں آتا، وہ کہہ دے کہ بھائی الف بے جیم غلط پڑھنا شروع کر دے اور کہہ دے کہ آپ کو نہیں آتا. اس طرح ہے باتیں. یہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں یہی سوال جو آپ کرتے ہیں نا، اس کا ہم نے بہت جواب دیا ہے. ہم تک گئے ہیں ان سوالوں کے جواب دیتے ہو. اگر ہم بس خدا حافظ، وقت ختم ہے. اوکے جواب خدا حافظ. جواب سن لو، آن لائن جواب سن لو. خدا